شاید تم نے اپنا دل کسی غلط زمین میں بو دیا، اس لیے تم مرجھا گئے۔ تھوڑا سا سچ بھی بہت بڑے جھوٹ کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جس طرح تھوڑی سی آگ پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی نیکی کو بیان کرو، اس کو اچھائیوں میں یاد کرو، اللہ سے اس کے لیے سچے دل سے دعا کرو۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہوگا اس کا ذہن بھی کمزور ہوگا۔ صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور سب سے پہلے جو خیال دل میں آئے یا زبان سے نکلے وہ خدائے پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کا ولی وہی ہے جس کو خدا کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ بندہ جب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اللہ کا غلام نہ بن جائے۔ سچا وہی ہے کہ جب اس کو لوگ دیکھیں تو اس کو ویسا ہی پائیں جیسا اس کے بارے میں سنا تھا۔ سچا اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو نفس کا بندہ نہ ہو اور صبر برداشت کے ساتھ خداوندہ تعالی کے ساتھ اس کے حکموں پر عمل کرے۔ اسلام کی حقیقت اپنی گردن کو جھکا دینا ہے۔ وہ سب جو گزر گئے معجزانہ طور پر اس زندگی سے بچ گئے۔ قرآن کو آپ کے وقت کی ضرورت نہیں، آپ کے وقت کو قرآن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنے کی توفیق رکھتے ہیں تو ضرور کریں، چاہے وہ ایک لفظ کے ذریعے ہی ہو، اس کام میں کمی نہ کیا کریں۔ معلوم نہیں لیکن کچھ لوگوں کی آنکھوں میں ایسا کچھ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے دھوکہ نہیں مل سکتا۔ انسان اپنے ہی حالات کے ہاتھوں بنائی گئی ایک تصویر ہے۔ محبت تو ایک پرسکون احساس ہونا چاہیے، نہ کہ سخت تکلیف دینے والی کوئی چیز۔ جو جس چیز کے قابل ہوتا ہے اسے وہ چیز ضرور مل جاتی ہے۔ انسان کو جنازوں سے پہلے بھی کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزیں زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنے میں مددگار ہوتی ہیں: امید، نیند اور مسکراہٹ۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی لوگ پریشان ہیں، مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں پھر بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ عمر رواں کو روکیے، آواز دیجیے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں کئی حسرتوں کے ساتھ۔ اچھے الفاظ کو بلا وجہ ہی صدقہ نہیں قرار دیا گیا۔ اچھے الفاظ آپ کی روح کو گرنے کے قریب سے واپس لے آتے ہیں۔ جس دل کی دیواروں پر اللہ نے اپنا نور دے رکھا ہو اس دل کو دراڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس شخص تک پہنچنے کی کوشش مت کرو جو تم سے ملنا ہی نہ چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوق سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ دنیا بری جگہ نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ غم اور مصیبتیں ہمیں ہماری حیثیت میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑھی، کسی کو رلا کر تو رب راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کے تو حج کرایا، تو نے نیکی کر کے گناہ گار کو حقیر جانا۔ اے کرنے والے بہتر تھا کہ تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ انسان انسان کے ساتھ تعلق رکھے، محبت رکھے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور آسانی کر دیتا ہے۔
آپ کے لیے یہی تبلیغ ہے اور یہی پیغام ہے۔ کسی انسان کی مدد کر دو، آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کا قرب اس بات میں ہے کہ قبول کر لو۔ جس نے قبول نہ کیا اس کا تعلق نہیں ہے۔ قبول کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ جو گناہ کو چھوڑنے میں سچا ہو، اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی دل کو اس شہوت اور خواہش کے ذریعے آزمائش میں ڈالے جو شہوت اور خواہش اس کی خاطر چھوڑ دی گئی ہو۔ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ کسی کے پاس نعمت نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ برا ہے، یا میرے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ میں اچھا ہوں۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ کوئی لمحہ نہیں رکتا، یہی دکھ ہے۔ کوئی لمحہ نہیں رکتا، یہی سکھ ہے۔ انسان کی ذات میں دوسروں کے لیے امن ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کی صحبت میں رہے تو اپنے دل اور ذہن کی تمام منفی جنگوں سے چھٹکارا پا سکے۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نزول ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ دلوں کی سب سے بڑی ناپاکی اور پالیدگی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے پسندیدہ مومنین کے بارے میں کینہ اور دشمنی ہو۔ شرک صرف بتوں کی عبادت کا ہی نام نہیں، بلکہ آپ کا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا بھی شرک کہلاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے بچے رہنے کو عبادت قرار دیتے تھے۔ راتوں کو قیام کرنے والا اور دن میں روزے رکھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو روزے قیامت مفلس اور خالی ہاتھ ہوگا۔ اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا تعلق نہیں، اور فضول چیزوں پر بات نہ کرو، اور اپنی زبان کو ایسے سنبھال کر رکھو جیسے اپنی دولت کو رکھتے ہو۔ اگر دنیاوی آزمائشیں اور مصیبت نہ ہوتی تو لوگ تکبر، خود پسندی، فرعونیت اور سخت دلی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے۔ توبہ اور استغفار کرنے والا انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، لوگوں، شہروں، جانوروں اور درختوں کے لیے رحمت کی وجہ ہے۔ ہر لذیذ چیز کی ایک ہی لذت ہوتی ہے سوائے عبادت کے، جس کی 3 لذتیں ہیں۔ ایک جب آپ اسے کر لیتے ہیں، دوسری جب آپ اس نیکی کو یاد کرتے ہیں، اور تیسری جب آپ کو اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کی آنکھیں دنیا میں اس کی نماز کے ذریعے ٹھنڈی ہوں گی، اس کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی۔ ہمیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اگر کوئی حقیقت میں یہ مان لے کہ اللہ حاضر ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے تو کبھی کوئی غلط حرکت نہ کر سکے۔ اس دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، مگر وہ بھی اس دنیا کی طرح فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اگر لوگ تمہاری ان چیزوں کی تعریف کریں جو تمہارے اندر موجود نہیں تو غرور نہ کرنا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ جس قوم کا غم ایک ہو جائے اسے کوئی دشمن دکھ نہیں دے سکتا۔ سارا دین، ساری روحانیت نفس کی مخالفت کی تشریح ہے۔ کشتی کا پانی میں ہونا ایک فطری چیز ہے، مگر پانی کا کشتی میں ہونا خطرے کی بات ہے۔ اس لیے دنیا میں رہے، مگر دنیا کو اپنے دل میں مت رکھے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سورہ یوسف کی نصیحت یہ ہے
کہ خواب سچے ہوتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ اللہ پر یقین رکھو، نا امید نہ ہو، دعا کرتے رہو۔ تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ خوشی صرف نرمی ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں ہے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا۔ اللہ پر جس کا ایمان اور یقین ہے اس کو اپنی زندگی پسند آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کے پسندیدہ اخلاق ہیں۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ہمارے جذبات اور احساسات قدرتی ہیں، ہم نہ تو انہیں بدل سکتے ہیں اور نہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کو جان لینے کے بعد انہیں قابو میں لایا جا سکتا ہے یا ان کو صحیح سمت پر لگایا جا سکتا ہے۔ جس نے آپ کو اپنے دل سے اتار دیا ہو پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم تقسیم اور بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ، اپنی تکلیف اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو۔ اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برخلاف جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بالکل بھی نہیں ملتی، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ آج بھی یہ معجزہ زندہ ہے کہ اتنی صدیوں بعد بھی کوئی قرآن کریم کا پیغام نہیں بدل سکا، جبکہ قرآن کریم نے اربوں انسانوں کی زندگیاں بدل ڈالیں اور مسلسل بدل رہا ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ جو دنیا سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی رحمت اور رضامندی کی طلب رکھنا۔ خامی اور کمی کو چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کمی اور خامی کو دور ہی کر دو۔ انسان کی سوچ بے بس ہے، اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔ خواہشوں کی پیروی کرنا ایک لا علاج مرض ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو غم کے راستے سے لائیں گے۔ اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، آپ خوشی سے ہی آ جائیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تکلیف ہو تو نہ ماننے والے کے دل سے بھی یہی نکلتا ہے کہ یا اللہ مدد فرما۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، خواہش رکھنا بے سکونی کا نام ہے، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، یہ سب بے سکونی کا نام ہے۔ دعا کرو اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے۔ سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ۔
اگر کبھی کوئی علم والا مل جائے تو اپنی جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ کہ یہ اندھیرا ہے، اسے روشنی میں تبدیل کر دو۔ وہ دینے والا خوش ہوگا کیونکہ اسے دینے ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنا ہی خدمت ہے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، اسے اس کا خاندان، حسن اور مال و دولت آگے نہیں بڑھا سکتے۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹا زیادہ دیتا ہے۔ سچائی کی کڑواہٹ کو برداشت کرو تاکہ میٹھے میٹھے جھوٹ تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اس کی ابتدا مشقت اور اس کی انتہا فنا ہے۔ بہت سے غریب ایسے ہیں جو ہر امیر سے بڑے امیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی سے حیا کرنا جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ مستقبل کا علم، ماضی کی خبریں اور تمہارے ہر درد کی دوا اور نظم قرآن میں موجود ہیں۔ عزت کے ساتھ غریبی پر صبر ذلت کے ساتھ دولت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ خدا پر ایک اچھا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرو۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ دین والوں کے ساتھ بیٹھنا دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا اس سے الگ کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا، اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پا لیں گے۔ جو شخص اپنی غذا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت مت کرنا، اس لیے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اللہ کے دیے ہوئے پر جس نے قناعت کر لی یعنی اس پر راضی رہا، اس کا شمار غنی اور بے نیاز ترین لوگوں میں ہوگا۔ جو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان بنے وہ اللہ پر توکل کرے۔ جس نے قول خدا یعنی قرآن کو رہنما بنا لیا تو سیدھے راستے اور پائیداری کی طرف اس کی ہدایت کی گئی۔ شیطان کی کمر توڑنے والی سخت چیز یہ ہے کہ کسی قبیلے میں دین کا علم رکھنے والا پیدا ہو جائے۔ بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں، لیکن تمہارا کردار یہ ہو کہ تم ان پر پردے ڈال دو۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ تاکہ اللہ بھی تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، جن عیبوں کو تم لوگوں سے چھپانا چاہتے ہو۔ جس طرح لوگوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اسی طرح اخلاق کا بادشاہ تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ جو بھی کچھ تمہیں ملے اسے بہت زیادہ اور بڑا جانو۔ کبھی کسی کی دولت کو دیکھ کر لالچ پیدا مت کرو کہ خدا نے اس کو اتنی دولت کیوں دی۔ اللہ کے دوست اپنے نفس پر دو طرح سے قابو پا لیتے ہیں: نفس کی لذتوں کو پورا نہ کر کے، جو نفس کہے بالکل اس کے الٹ عمل کر کے۔ راحت اور سکون صرف اپنے نفس سے دور رہنے میں چھپی ہوئی ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد، علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ روحانیت سے نفس شرمندہ، دل زندہ اور روح صاحب مشاہدہ ہوتی ہے کہ روحانیت کا علم بندے کو خدا کی طرف کھینچتا ہے اور نفس کی خواہشوں کی لذت سے بیزار کرتا ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ بندہ آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے، مگر افسوس خواہشات کو پورا کرنے میں حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ صرف خود کو دیکھنے والا جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے۔
اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی غیرت کی آگ لوگوں سے نفرت کرنا کب سکھاتی ہے؟ یہ تو دنیا کو سرسبز یعنی ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے، وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم نے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس طرح تم نے خود اپنے ساتھ بھلائی کی ہے اور اپنی ہی عزت کو چار چاند لگائے ہیں۔ لہٰذا اس نیکی کا شکریہ دوسروں سے طلب نہ کرو، کیونکہ یہ نیکی تم نے خود اپنی ذات کے ساتھ کی ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ محبوب اگر مخلص ہو تو اس کے صرف کچھ ہی الفاظ زمانے بھر کی تھکاوٹ ختم کر دیتے ہیں، مگر شرط مخلصی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اکثر یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو لمحے گزر گئے ہیں وہ بہتر تھے۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بار عزت۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد صلح تو ہو جاتی ہے، مگر دل مشکل سے صاف ہوتا ہے۔ دھاگا ٹوٹ کر جڑ تو جاتا ہے، لیکن درمیان میں گانٹھ پڑ جاتی ہے۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ دل کا اچھا ہونا بہتر ہے، لیکن یہ بھی بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ اس جنت میں آپ کی کوئی جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ بنایا تو سب کو اللہ ہی نے، لیکن اپنا بنایا اس نے کسی کسی کو ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بے پھل درخت کو تو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا ہے، پھلدار درخت بنو۔ اللہ کو بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے کہ اس کی نعمتیں ان بندوں تک پہنچا دی جائیں جو ان نعمتوں کے حوالے سے زیادہ خوش قسمت نہیں ہیں۔ آدمی بیکار تمنائیں، آرزوئیں اور امیدیں لے کر پھرتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور آخر میں مارا جاتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب ایمان انسان کے اندر تک اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو سیدھے راستے پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا جانے جو عمریں نوح سی ہوتی تو کیا ہوتا، ذرا سی زندگی ہے اور ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھال لینے والے ذمہ دار ہاتھ ابھی موجود ہیں۔ مرنے کے بعد گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے، مگر کسی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کا قرض نہیں اتار پائیں گے۔ اس کا حساب آپ کو خود دینا ہوگا۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن اور اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ وہ جنگیں لڑنا بے وقوفی ہوتی ہے جن میں ہونے والی جیت بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ روحانیت کا راستہ اصل میں عشق کا راستہ ہے،
اور اس میں کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس پر چلنے والا اپنی ہر چیز کو سچ کے راستے میں قربان نہیں کر دیتا۔ بحث جیتنے کا تو معلوم نہیں، دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان خود ہی ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ جو لوگ جانتے ہوں بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ میرے مسیحا نے مائل و شفا ہونے تک 1000 بار جتایا کہ درد نعمت ہے۔ میری شناخت کے پتھر میں شکل باقی ہے، میرے وجود کے ریزوں میں کوئی زندہ ہے۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ گر جانے کی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نفس نے ہمارے لیے اب تک جتنے راستے چنے، خراب چنے۔ لوگوں سے انتقام نہ لیا کریں، کیونکہ خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ جس رب نے تمہیں خوبصورت سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، اس نے تمہارا نصیب بھی بہت خوبصورت بنایا ہوگا۔ ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پر مہلت، اے زندگی والو پڑھ لو، بہت آساں ہے نماز۔ اس کا بندہ ہوں جو دائم و باقی دائم، لاکھ فانی ہوں تعلق تو لافانی سے ہے۔ اس کے فضل و کرم پر رکھ نظریں، اپنے سجدوں کا اعتبار نہ کر۔ اے اللہ مجھ پر بس اتنا کرم رکھنا کہ میں کبھی بے بسی کی انتہا پر نہ پہنچوں۔ میرے درد میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا، میری ذات کا میرے آگے خلاصہ ہوتا گیا۔ ہو سکتا ہے دریا میں ڈال دی ہو، محبت بھی تو ایک نیکی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی تکلیفوں کو جاننے والا ہے۔ جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کرو، اور اگر نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو۔ آنسو اور مسکراہٹ دونوں انمول خزانے ہیں۔ آنسو صرف اللہ کے سامنے بہائیں اور مسکراہٹیں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیں۔ جنگل میں ہم سنتے ہیں سناٹوں کے ساز بہت، پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت۔ وقت یکساں نہیں رہتا، کبھی سن لے دوست، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ سچے رشتے دو مختلف ذہن اور فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دونوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے، باوجود اس کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ کوئی کرتا ہی نہیں ذکر وفاداری کا، ان دنوں عشق میں آسانی ہی آسانی ہے۔ انسان اپنے ہی رویے سے کسی کے دل میں جگہ بناتا ہے، اور اپنے ہی رویے سے وہ مقام کھو دیتا ہے۔ چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں، سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد۔ اے لوگو، اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جس کی بنیاد خلوص پر ہو۔ دنیا میں ہر ایک چیز اس اللہ کی طرف سے ہے۔ خدا کا ظرف لامحدود ہے، یہ خدا ہی کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ لامحدود ہوتے ہوئے محدود کو دوست بنا لیتا ہے۔ خدا بے نیاز ہے، لیکن نیاز مندوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ تمہاری بادشاہی اور حکومت اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور ظلم اور زیادتی کا صرف اور صرف عذاب۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ سچ کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی،
جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے۔ تمام اڑتے پرندے بھی اب اسیر ہوئے، یہ کیسا جال ہے جو آسماں پر پھیلا ہے۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں، کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ فرق آنکھوں میں نہیں، فرق ہے بینائی میں، عیب بھی عیب ہنر مند ہنر دیکھتے ہیں۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی دوسرے کو کرنے کے لیے نہ کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی ہی نہیں بلکہ چیختی بھی ہے، پکارتی بھی ہے۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہیں تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہو وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ ہم سب نے ایک دن نہیں ہونا، تو اپنی ذات کی پہچان اور شعور کا حاصل یہی ہے کہ میں نہیں ہوں۔ جس نے یہ سمجھ لیا وہ سب سمجھ گیا۔ کچھ لوگوں کی لڑائی نظریات سے نہیں شخصیت سے ہوتی ہے، اور وہ جس کے مخالف ہوتے ہیں وہ اگر کلمہ بھی پڑھ لے تو کہیں گے اس نے دل سے نہیں پڑھا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ دونوں کے نصیب میں اطمینان اور سکون نہیں۔ اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی نہ خود کو دیکھ سکے نہ پہچان سکے، اور اپنی آنکھوں سے صرف دوسروں کو دیکھتے رہے، تو کیا آپ دیکھنے والے کہلائے؟ اپنی آنکھوں کے ہوتے ہوئے خود کو نہ دیکھ سکنے والا اندھا ہی تو ہے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کی رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے، اللہ کے حکم کی پناہ میں رہنا۔ درود پاک روحانی دوا ہے جو انسان کے اندر کو بہترین کرتی جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں، لیکن صرف دوسروں کے۔ غلط جگہ مال اور دولت خرچ کرنا اس نعمت کی ناشکری ہے۔ سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی ہے جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ لوٹ کر آتا ہے۔ جمال یار کو دیکھا پھر اپنے حال کو دیکھا، جب اپنے حال کو دیکھا بہت بے حال سا دیکھا۔ سب سے کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے اپنی اولاد کے لیے اور ورثہ کے لیے بچائے۔ جانے حشر میں کیا حشر ہوگا، چلا ہوں میں عمر برباد کر کے۔ دنیا میں ہیں دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، بازار سے گزرے ہیں خریدار نہیں ہیں۔
اندھیروں میں بھی ایک دنیا ہے آباد، آنکھوں کو اپنے بند کر کے تو دیکھو۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی کچھ اثر نہیں کرتی۔ اے خدا تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے۔ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ غم مت کرو، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اے اللہ، تو ایک راز ہے جو چھپا ہوا ہے، لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ عقلوں کی اکثر قتل گاہیں لالچ کی جگہوں کی چمک دمک کے آس پاس ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر اور قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر طے ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ وقت اور زخم انسان کو پتھر بنا دیتی ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ خود بند کرتا ہے جو اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حبس سے مر جائے گا، مگر ایک ہی بار کی موت بار بار کے مرنے سے کہیں بہتر ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ علم جب اتنا مغرور ہو جائے کہ رو نہ سکے، جب اتنا سنگین ہو جائے کہ مسکرا نہ سکے، اور اتنا خود غرض ہو جائے کہ کسی کی مجبوری کو پتہ نہ کر سکے، تب وہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔ سخاوت یہ نہیں کہ تم مجھے وہ چیز دو جس کی میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ تم مجھے وہ چیز دو جس کی تمہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہو۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ روحانیت یہ ہے کہ پہلے بے ضرر ہو جاؤ، یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے خالی ہو جاؤ، اور پھر فائدہ مند ہو جاؤ۔ کسی کو مارنا نہیں اور نہ نقصان پہنچانا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچانا۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں تکلیف اور غم پیدا ہونے کے اس سے کوئی فائدہ مند نتیجہ نہیں نکلے گا۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ امیروں سے نہ ڈرو، بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ تمہارا کسی کا حال پوچھ لینے سے اس کا حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ سچ سچ ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی کیوں نہ رہ جائیں، اور جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ اللہ کی رضا میں تمہاری خیر ہے، تمہاری خیر اس کے کن سے ہے، اس کا کن اس کی حکمت سے ہے، اور اس کی حکمت میں اس کی محبت پوشیدہ ہے۔ محبت کبھی ظلم نہیں کرتی، محبت ظالم نہیں ہوتی، یہ تو سراپا رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد نفس کے مرضوں کا علاج ہے، اور اس کی یاد سب بیماریوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے، اور جو دنیا کی چراہ گاہ پر نظر رکھے وہ بے دین ہے۔ ہمارے اور خدا کے درمیان رکاوٹ فقط یہ بے لگام نفس ہے۔ مشکلوں کا تمہیں ڈھونڈنا الگ بات ہے، مشکلات ڈھونڈنے خود نکل پڑنا الگ بات ہے۔ جب گناہوں کی لالچ نہ ہو تو وقت
بڑھ جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی لالچ وقت گھٹاتی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ چالاک اور عقل مند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چالاک لوگ اپنی تمام زندگی اس دنیا میں جینے کا گر سیکھنے میں گزار دیتے ہیں، اور عقل مند لوگ زندگی جیتے ہیں۔ دل سے بولنا سیکھو گے تو لوگ دلوں سے سنیں گے، زبان سے بولنا سیکھو گے تو لوگوں کے دلوں تک تمہاری بات نہیں پہنچے گی۔ اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں باطل میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کرتا ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے انصاف کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہیں بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ وہ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں، عمدہ ہیں، ان کی صحبت تلاش کریں۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ نظر اگر دوسروں کی چیز پر ہو تو اپنی چیز کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ زندگی نہ جانے کس کس کا انتظار کرتی ہے، اور موت بن بلائے مہمان کی طرح اچانک آ جاتی ہے۔ زندگی کا حسن اور بدصورتی ایک وقت میں اس میں چھپے ہیں کہ اگر من پسند ساتھ چھوٹ بھی جائے تب بھی نہ چاہتے ہوئے آگے کی سمت سفر کرنا ہی پڑتا ہے۔ جو خالق کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ مخلوق پر شفقت کرے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔